جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت اس بات پہ زور دے رہی تھی، اور یہ بات صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ ہم نے اس ملک کے ایک سب سے اہم مسئلے کو اٹھایا تھا، جو کہ صاف ستھرے شفاف انتخابات۔ کیونکہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد جب ٹھیک ہوگی تو عمارت بھی ٹھیک ہوگی، جمہوریت اپنی جڑیں بھی پکڑے گی، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو ایوان ہیں، ان کا تقدس بھی بحال ہوگا، اور اس ملک سے جو پیسے کے کلچر کو 1985 سے جہاں پہ کہ نان پارٹی الیکشن ہوئے اور نواز شریف اینڈ کمپنی جیسے لوگ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں داخل ہوئے، اور اس دن سے آج تک جو روایتیں انہوں نے شروع کی، الیکشنز میں پیسے کا استعمال، دھاندلی اور غنڈہ گردی، سارے یہ جو ایک شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کھڑی کی، اور ایک ایسا ماحول بنا دیا، ایک ایسا کلچر بنا دیا جس نے کہ پورے معاشرے کو، اس کی اخلاقی اقدار کو، ہمارا جو کلچر تھا اس کو پیسے کا کلچر بنا دیا، اخلاقیات کی جگہ پیسوں نے لے لی۔ اس سے ہوا کیا کہ وہ لوگ ایوانوں میں آئے جو کہ بجائے اس کے کہ عوامی مفاد کا خیال رکھیں، انہوں نے پیسے کو زیادہ اپنی ترجیح دی۔ نتیجتاً یہ سارا جو ایک کرپشن کا، پیسے کا استعمال پوری سوسائٹی میں پھیلا دیا۔ یہ اعزاز جاتا ہے ان دو خاص پولیٹیکل پارٹیز کو، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی جو جمہوری اقدار، ہمارا معاشی مستقبل، ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی اور اداروں کا مفلوج ہونا، یہ اس کے کچھ نقصانات تھے جو کہ سامنے آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے 2015 سے ہی اور پھر 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، سینٹ کے الیکشنز میں، اور پھر ہمارا اخلاقی بنیادوں پر ایک اپنے جو بیانیہ تھا، جو ہمارا ایک پوزیشن تھی، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے 20 ممبران کو فارغ کیا، اور ایک ایسی ٹریڈیشن بنائی جو کہ بدقسمتی سے کسی اور پارٹی نے نہ اس سے پہلے نہ ابھی تک اس پہ عمل کیا ہے، کیونکہ یہ ان کو معلوم ہے کہ جو ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ پیسہ ہے، اور وہ ان کے پاس وافر ہے۔ اور کیسے وافر ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کرپٹ پریکٹسز کو ایک نارم بنا دیا جائے، ایک عام ایک چیز بنا دی جائے، جہاں پہ کہ ایمانداری ایک انوکھا پن بن جائے، وہ کلچر انٹروڈیوس کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اس بیانیے کو عملی شکل بھی دی، نیشنل اسمبلی میں بل پریزنٹ کیا، صدارتی ریفرنس ہوا، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اس کے گائیڈنس چاہی، اور یہی ہوا جو ابھی جو الیکشنز بھی ہوئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو اگر ہماری جو کنٹینشن تھی اس پہ اپوزیشن جماعتیں اتفاق کر لیتی تو آج یہ الیکشن شفاف ہوتے، لیکن ان پارٹیز
اپوزیشن پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں اور اس میں پیسے کا کوئی اثر و رسوخ نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی بنیادی فلسفے کی خلاف جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کروانا چاہتے ہیں جو کہ نہ اہلیت رکھتے ہوں اور نہ قابلیت رکھتے ہوں۔ ایسی صورتحال میں بدنامی ہاؤس کی ہوتی ہے، ایوان کی، اور خاص طور پہ سینٹ کے کیس میں ایوان بالا، لیکن یہ ترجیحات ان کی ہیں نہیں۔ ان کی ترجیحات مفادات اور اقتدار کا حصول ہے۔ اقتدار کے ذریعے یہ کاروبار کو دوام دیتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو بنیادی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف مفادات ہیں ذاتی گروہی، اور دوسری طرف ملک کے عوام کے مفادات ہیں۔ جو ملک اور عوام کے مفادات ہیں اس کی حقوق کے لیے جو علم اٹھایا ہوا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اٹھایا ہوا ہے، جس کو کہ میں روشنی کی قوت کہتا ہوں، اور دوسری طرف جو سیاہی کی، اندھیرے کی کا جو علم ہے ان قوتوں کا، ان کا علم جو ہے پی ڈی ایم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو قوم کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ تھا سینٹ اور جنرل الیکشنز کے بارے میں، وہ اب کافی واضح ہو گیا ہے۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سے میں ریکویسٹ کروں گا فواد چودھری صاحب سے، جو کہ ہمارے منسٹر بھی ہیں، ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور قانون کے قانوندان بھی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف، ہم الیکشن کمیشن کا، پاکستان کے تمام اداروں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کل کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے یا کچھ ایسا نہیں۔ الیکشن کمیشن ہمارے لیے بڑا محترم ہے اور بہت محترم رہے گا۔ جو البتہ یہ جو آج پریس ریلیز ابھی جاری ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس پہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ دیکھیں ادارے اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو آزادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں، وہ پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور یہ جو پریس ریلیز ہے خصوصاً ایک جوڈیشل ادارے کی طرف سے آنا، ظاہر ہے کہ تھوڑی اس کے اوپر ایک سمجھیے کہ تنقید بھی ہوگی، اور تھوڑا ذرا اس کے اوپر یہ غیر مناسب بھی لگا ہے کہ آپ پریس ریلیز جاری کریں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے جو بیان ہے اس میں کہا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو جو شفاف بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی، ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں رک سکی۔ اب اس کے اوپر دکھی ہونے کی تو بات نہیں ہے، میرے خیال میں اس پہ تو تھوڑا سا شرمندہ ہونے کی بات ہے، اور اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا جو مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کو مل کر کے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا میکنزم تیار کریں کہ جس سے الیکشن میں دھاندلی رک سکے، شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ جو ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، دیکھیے شفاف انتخابات جو ہیں وہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کا ایک ستون رہے ہیں۔ عمران خان نے جب پاکستان پوری دنیا میں کرکٹ کے اندر غیر جانبدار امپائر نہیں ہوا کرتے تھے، تو عمران خان وہ واحد پہلے کپتان تھے دنیا میں جو غیر جانبدار امپائر لے کے آئے کرکٹ کی دنیا میں، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں ہمیشہ کہا کہ غیر جانبدار ادارے ہوں۔ ہم سے زیادہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور ممبران کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کردار بڑا مضبوط جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف ہم
یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ تاثر ہی جانا درست نہیں ہے کہ اس کی جو ان کے ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں وہ جب لیڈر آف اپوزیشن آئیں تو وہ ان کا کھڑے ہو کے استقبال کریں، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب آئیں تو وہ ان کو نظر انداز کریں. یہ ایک جسچرز ہوتے ہیں، ایک گڈ ول جسچرز ہیں جو کہ ویسے ہی جانے چاہیے جیسے کہ، اور اس سے آپٹکس آتے ہیں، ایک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غیر جانبداری. یہ تو ایسی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ان کی آزادی اور غیر جانبداری ایک مسلمہ طور کے اوپر سامنے آئے. مثال کے طور کے اوپر اس پریس ریلیز میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ شواہد کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. تو اس کے اوپر تو میں حیرانی ہو گیا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جو شواہد ہیں وہ کیا، آپ کے پاس ویڈیو ہے، ویڈیو میں خریداری ہو رہی ہے. سندھ کے ایک سینئر منسٹر ناصر علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی آواز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 کروڑ روپیہ جو ہے میں اس سے بھی اوپر کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو خود مریم نواز شریف جو ہیں ان کی تقریر ہے کہ یہ جناب آپ کا ٹکٹ جو ہے ہمارا ٹکٹ بکا ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو ساری چیزیں آپ کی یہ ویڈیو سے لے کے مریم کی جو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس تک جو ساری ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ایک ہی چھت اور ایک ہی نظام کے اندر ایک الیکشن آپ جیت گئے، ایک الیکشن آپ ہار گئے. تو یہی تو دھاندلی کا ثبوت ہے. ایک الیکشن جس کے اوپر تمام فوکس تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہے وہ ہم ہار رہے ہیں، اس میں ہمیں 164 ووٹ جو ہیں پڑ رہے ہیں جو ہماری پارٹی اسٹرینتھ سے بہت کم ہے. اسی چھت کے نیچے، اسی نظام کے نیچے جو فوزیہ ارشد ہیں جو ہماری خاتون کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہماری پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق ووٹ پڑ رہے ہیں اور وہ الیکشن جیت رہی ہیں. تو جو ویڈیوز آئی ہیں، جو مریم نواز کی جو تقریر آئی ہے وہ تو خود شاہد ہے نا آپ کے، آپ نے تو اس کو جج کرنا تھا. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ بغیر کسی غصے میں آئے، بغیر کسی اس بات کے آئے کہ ان کو کوئی دکھی روح بننے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے، آپ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے، اور بظاہر تو آپ اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ فرینکلی آپ نے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ تو بڑی واضح تھیں. سپریم کورٹ تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیے اگر تو سیاسی جماعتوں نے پرائیویسی کو یا ووٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آرٹیکل 226 میں امنڈمنٹ لے کے آئیں. تو سپریم کورٹ نے جو ہمارا استدلال تھا وہ تو تسلیم نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیکریسی دیکھ سکے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے آرٹیکل 218 میں، 219 میں، 220 میں، کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ سے پاک بنانے کے لیے اور ایک ایسا الیکشن بنانے کے لیے جو کریڈیبل ہو اقدامات کریں. اور اسی سلسلے میں جب ہمارا وفد الیکشن کمیشن گیا اور ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور ممبران سے جو بہت ہی محترم ہے ہمارے لیے ان سے ملاقات کی، ان کو بھی ہم نے یہی نقطہ دینے کی کوشش کی، اور میں نے اپنی وزارت کی طرف سے بھی ان کو پوری یہ بریفنگ دی تھی کہ دیکھیں ہم تو کرنسی نوٹ جو ہے پاکستان میں روز چھپتے ہیں اور وہ بڑا ہی ایک سیکرٹ ٹینڈر ہوتا ہے. اگر وہ روز چھپ سکتا ہے تو بیلٹ پیپر چھاپنے کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں. تو آپ آئیے اور آپ جو ہے وہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی میں پوری معاونت بھی دیں گے اور آپ ایسا بیلٹ پیپر چھاپیے جس کو سوائے آپ کے کوئی اور نہ دیکھ سکے. جب سوال اٹھے گا تو کسی نے تحقیقات تو کرنی ہے نا، تو الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنی چاہیے تھی. بہرحال مجھے اب بھی امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو موقف ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا اور ایک پریس ریلیزز کے اوپر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اقدامات سے اپنی آزادی اور غیر جانبداری کو ثابت کرے گا. اور یہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے انٹرسٹ میں ہے، یہی پاکستان کے اداروں کے انٹرسٹ میں ہے، اور یہی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ یہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اس کے بعد ہماری پارلیمانی جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے، الحمدللہ اس وقت تک ہمارے جو 177
اراکین ہیں وہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد پارلیمانی پارٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوگی. انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ 179 لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور کل 12:15 کے اوپر ہم پرائم منسٹر صاحب کو جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے وہ اعتماد کا ووٹ دے گی. ہمیں دیکھیے اعتماد کا ووٹ کی کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ عمران خان ہی ہے جو اس طرح کے دلیرانہ فیصلے کرتا ہے. ہمارے پاس اگر ہم نو کانفیڈنس میں اگر جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ نو کانفیڈنس لاتے تو لوگوں کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری تھی, جو نسبتاً مشکل کام ہے لوگوں کو لانا. اس تحریک اعتماد میں ہم نے اپنا باہر اوپر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر ہم 172 لوگ پلس ہم ظاہر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور جو بلیک میلنگ حکومت کو اگر آپ 24 گھنٹے بلیک میلنگ کے اوپر رکھیں گے کہ آپ ہمیں NRO دے دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں گے, آپ ہمیں فلانے کو ریلیف دے دیں, مریم بی بی کو لندن جانے دیں, فلانے کو جو ہے آنے دیں, تو اس گیم کے اوپر ہی آپ رہیں گے تو پھر تو آپ ایسی حکومت کر کے کیا کریں گے. سو یہ عمران خان کو یہ کوئی چیلنج اس طرح کا کوئی پہلی بار تو آیا نہیں ہے, وہ تو ساری عمر پاکستان کو چیلنجز سے نکالتے رہے ہیں, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو, تو انہوں نے یہ چیلنج لیا ہے. اور انشاءاللہ کل وزیر اعظم جو ہے ان کو کانفیڈنس کا ووٹ پوری پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اور ہمارے جو اتحادی ہیں وہ پورے بھرپور طریقے سے دیں گے. اور میں الیکشن کمیشن کو یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ سے دوبارہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پوری حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے, ہمیں آپ کا بہت احترام ہے اور ہم آپ سے توقع صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اقدامات سے اپنی غیر جانبداری اور اپنی آزادی جو ہے اس کو پوری پاکستان کے سامنے رکھیں گے. ڈسکا کے الیکشن سے لے کر کے یہ جو سینٹ کا الیکشن تک ہوا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا ہوگا کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام جو معاملات ہیں وہ درست ہوئے ہیں. ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ اس کے بعد ضرور بیٹھیں گے اور ان اقدامات میں آپ کو ہماری اگر معاونت چاہیے تو ہم 24/7 آپ کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ جی. فاطمی صاحب یہ بتائیں کہ تقریباً 2 روز گزرنے والے ہیں جو اسلام آباد کے سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے, کیا حکومت یا حکومتی وزراء کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس جو رزلٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے یا الیکشن کمیشن سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے جو MNA ہیں فاروق حبیب صاحب اور کمل شزیب, انہوں نے الیکشن کی ایک رات پہلے ریفرنس دائر کیا تھا الیکشن کمیشن میں. اب یہی تو وہ گلے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے الیکشن کمیشن سے, لیکن بہرحال ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں کرنے پڑتے ہیں کہ ایک دن پہلے جب ڈسکا میں رات کو 3 بجے تو آپ نے اس کے اوپر اقدامات کیے, لیکن ہمارا رات کو 9 بجے ریفرنس آیا تھا, اس میں وہ ساری ویڈیوز دے دی گئی تھیں, اس میں وہ پیسوں کا لین دین جو ہو رہا تھا اس کے شواہد دے دیے گئے تھے, لیکن اس کے اوپر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. اب جو سیکشن رول 9 ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے تحت ان کا اختیار ہے کہ اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ کریں اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ بھی فیصلہ کرے گا. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانتا, تو الیکشن کمیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین سے بالاتر ہو گیا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اراکین سے رابطے ہیں کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کچھ اراکین سے رابطے نہیں ہو رہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 177 لوگ اس وقت تک جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی میں 179 آ جائیں گے, تو رابطے تو آلموسٹ سب سے ہو گئے ہیں, سب لوگ آ گئے ہیں. کچھ لوگ جو تھے واپس چلے گئے تھے کئی جگہوں پہ, فار ایگزامپل کوئی شادیاں تھیں تو شاہ زین بگٹی صاحب جو تھے چلے گئے پیچھے, وہ اب آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ لوگ سارے جو ہیں وہ آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن آئین سے بالاتر فیصلے کر رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے جو فیصلے ہیں ان میں جو انڈیپینڈنس, آزادی اور خود مختاری جو ہے اور غیر جانبداری نظر آنی چاہیے, اور ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس اصول پہ کام کرے گا. کل جو بورڈ آف کانفرنس لیا جائے گا اس میں وہ 16 ارکان بھی شامل ہوں گے, وہ بھی دیں گے, اور قوم یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان 16 ارکان کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. وہ کون ہے یہ تو آپ ہی نے بتانا ہے. ہم کیسے بتائیں گے, یہ الیکشن کمیشن نے بتانا. دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ, یہ جو 16 لوگ ہیں یہ ہم کیا کہہ رہے تھے, آپ بیلٹ پیپر ٹریسیبل رکھیں
کہ پتہ چلے کہ 16 لوگ کون ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کو اور مجھے کیا پتا کہ وہ 16 لوگ کون ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سوالات پوچھنے چاہیے آپ کو پی ڈی ایم کی قیادت سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے 20 ارکان کو نکال دیا تھا, آپ نے کیا کیا ہے؟ لیکن بات اس پہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم کر رہے ہیں, ہماری پارٹی کا ایک کلچر ہے, ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ کار ہے. اس چیزوں کو اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دینے والا ہے وہ, ہمارا تو جو ایمان ہے کہ جو دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو آپ اس کو ایک سائیڈ کی طرف نہ لے کے جائیں. آپ کو جو گفتگو ہے بیکاز اس میں ہمارے مستقبل کی جنریشنز کی بات ہو رہی ہے, ان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ہم اس وقت کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں مستقبل کی جنریشنز جس میں کہ آپ کے بچے, ہمارے بچے جب پروان چڑھیں گے تو ان کو ہم ایک ایسی جمہوریت, ایک ایسے ادارے, ایسا ماحول دے کے جائیں جس میں کہ پیسے کا راج نہ ہو. ہم سسٹم کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر جس طرح کے جو پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا ہے, یہ اسی کی خمازی کرتا ہے, ان کی تقریر بھی اسی بات کی خمازی کرتی ہے کہ وہ نہ کوئی یہ رسک والا کام بھی تو ہو سکتا ہے. کتنوں نے لیا ہے یہ سٹیپ؟ وہ یہ چاہتے ہیں, ان کو حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ چاہے اپوزیشن میں بیٹھیں, باہر بیٹھیں, جو جدوجہد ہے وہ اقتدار کی نہیں ہے, وہ اس طبقے کے خلاف ہے جس نے کہ اس ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, اداراتی طور پہ. ہماری جنگ تو ان سے ہے, اور اس میں ہر وہ پاکستانی جو ایماندار ہے, جو اپنا کام کرتا ہے, جو کرپشن نہیں کرتا, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیفیکٹو ممبر ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم گزر جائیں گے. اور یہ جو پروسیس ہے, دیکھیں یہ اس میں مشکلات آتی ہیں. اصل بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ثابت قدمی. تو آیا عمران خان ثابت قدم ہے؟ اس سے زیادہ ثابت قدم وزیر اعظم ہمارے ملک میں نہیں آیا. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزوں کے لیے ایک جدوجہد ہے جس کے نتائج بٹن دبانے سے نہیں آتے, لیکن ایک پورا ایک جدوجہد کا. دیکھیں 22 سال انہوں نے اپنا کیمپین کیا, لگے رہے, ایک بندے سے شروع ہوئے تھے, کرتے کرتے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. سر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری نہیں کی, تو اس کے خلاف توہین عدالت کا درخواست دیں گے؟ یہ انسٹیٹیوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک موقف بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو آئینی ہو یا قانون کے تحت بنا ہو وہ مضبوط بھی ہو, آزاد بھی ہو, اور اپنا پوری طرح کام کرے. اور آئین کے تحت حکومت کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ اپنی فیصلے بھی کرتا ہے اور ایکشنز بھی لیتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کسی ادارے پہ تنقید نہیں کر سکتے, ان کے فیصلوں پہ کوسچن مارک نہیں ڈال سکتے, یہ بھی درست نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے, لیکن اس کے فیصلوں پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, اور وہ کرٹیسزم وہ مانتے ہیں, اور اسے درستی ہوتی ہے, وہ آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی کہ ہم دے سکتے ہیں, ان کو موقع دیا تھا کہ وہ شاید اس الیکشن میں جو سینٹ کا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, اس میں بھی یہ استعمال کر سکیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور وہ ان کے اس ایکشن پہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے درست نہیں کیا. جو خط آیا ہے جس کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کا کام خط لکھنا نہیں, کسی کے کرٹیسزم کا جواب دینا نہیں, وہ اپنے ایکشن سے ہی, اپنے فیصلوں سے ہی لوگوں کی اعتماد وہ گین کرتے ہیں. تو یہ مجھے لگا کہ یہ نامناسب تھا
یہ نہیں خط لکھنا چاہیے تھا، اور اس سے زیادہ میں اس کا میرا خیال ہے جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ خواجہ صاحب، ویڈیو کے حوالے سے کہا گیا کہ اسٹینڈنگ ریگولیشن تھا جس کا عمران خان صاحب ابھی نہ تھا، جو گیلانی صاحب کے ساتھ بنی۔ زرداری صاحب نے خود کہا کہ 2 بندے میری طرف آئے، وہ باقاعدہ بھیجے گئے۔ اس میں انہوں نے آپ کیا کہیں گے؟ اور شبیر خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کھلا تضاد کا لفظ استعمال کیا پریس میں کہ جیت اور ہار ایک ہی چھت کے نیچے ہوئی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، جہاں تک کہ تضاد کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن پارٹیز کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو الیکشنز وہ جیتے ہیں تو اس کو انہوں نے شفاف کہا ہے، اور جو ہارے ہیں تو اس پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو جمہوریت کی فتح ہوتی ہے، اور جب نہیں جیتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، ہماری لیڈرشپ نے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں بڑا کھلا اپنی ایک واضح پوزیشن دی ہے کہ الیکشن جب شفاف نہیں ہوں گے تو یہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اسی کا وجہ ہے کہ اگر وہ کام ہو جاتا جو کہ ہم کہہ رہے تھے تو سارے الیکشن جو ہے تو جب شفاف اوپن ہوں گے تو پھر انگلیاں ہی اٹھیں گی۔ اسی بات کے لیے ہماری جدوجہد ہے، تھی اور رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے یہ الزامات ہیں سٹنگ آپریشن کے، اور ہمارے الزامات ہیں کہ آپ نے پیسے دیے۔ اب سوال اس میں تو خیر کوئی ڈینائی نہیں کر رہا نا، اپوزیشن تو خود ڈینائی نہیں کر رہی کہ ہم نے پیسے نہیں دیے۔ اپوزیشن والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مریم بی بی کہہ رہی ہیں ہم نے ٹکٹس کا لالچ دیا تھا اور پیسوں کا لالچ نہیں دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر انکوائری کرنی ہے نا، تو ہم ان کو ویلکم کریں گے ہر قسم کی انکوائری۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی، یہ جو ایک خود ساختہ ایک بڑا ہی ایک سیلف سرونگ قسم کا جو آرگومنٹ پلانٹ کیا گیا ہے، لفظ کیا ہے؟ پلانٹ کیا گیا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ ان کی ٹکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں، یہ پلانٹ کر کے اس بات کو چلا رہے ہیں کہ ان کو نون کی ٹکٹوں کو تو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کی حیثیت کیا ہے کہ جی ٹکٹوں کو بجائے اس کے اگر وہ نوٹوں کو اگر پی ٹی آئی وہ نون لیگ کے ٹکٹوں کے ساتھ موازنہ کر رہی ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں یوفیمسٹیکلی اسپیکنگ، وہ انہوں نے نوٹ کو اپنے ٹکٹ سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ بات بالکل مطلب یہ بات ہی غلط ہے، انہوں نے کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا ہے کہ جی ان کو ٹکٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو ٹکٹ ہے وہ ایک ہاٹ آئٹم ہے، ہاٹ آئٹم تھا، ہاٹ آئٹم ہے۔ نون کے ٹکٹ پہ کوئی جو ہے تو ووٹ دے گا، خدا کے لیے یہ جو ایک خود ساختہ پلانٹ کیا ہے نا آپ نے یہ میڈیا میں یہ نیریٹو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی کبھی نہ ہوا اور نہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مذہب کا خیز ہے۔ دیکھیں جی 6 ووٹوں پہ اگر آپ عدم اعتماد کی باتیں کرتے ہیں، اب یہاں پہ یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ جو منافقت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو دوسرے دن اپنی کینڈیڈیچر سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کے بیٹے کی ایک بڑی کلیئر ویڈیو، میں یاد کرتا ہوں اپنے والد احمد فراز کو کہ وہ کیا کرتے میرے ساتھ، میری کسی حرکت پہ وہ کیا جواب دیتے۔ یہ جو ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، تربیت کیا ہے، اور اوپر سے دیدہ دلیری کیا ہے، جس میں کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا یہ۔ دیکھیں یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا جس میں کہ شریف آدمی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے اور وہ لوگ جو ہر غلط کام کرتے ہیں وہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس ملک میں پھریں اور حکمرانی بھی اوپر سے کریں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کا مجھے بڑا ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، بہت مایوسی ہوئی ہے بلاول بھٹو پہ۔ میں سمجھتا تھا کہ پڑھے لکھے ایک شخص ہیں،
پیسہ ان کے پاس کافی ہے، تو کم از کم اب تو وہ اخلاقیات کی بات کریں نا. جب وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹی کو سینشر نہیں کرتے ہیں، اپنے اس ممبر کو نہیں کرتے ہیں، اخلاقی جواز کدھر ہے؟ جس میں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا اور کوئی نہیں، بیٹا ان کے ادھر بیٹھ کر یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوئیں اور وہ کینڈیڈیٹ بن کے اور وکٹری کا نشان بناتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جیلوں سے نکلتے ہیں کس میں اور وکٹری کا نشان 10 قتل کیے ہوتے ہیں اور باہر نکل کے وی کا نشان بناتے ہیں. اس کلچر کا عمران خان نے خاتمہ کرنا ہے اور وہ اکیلے نہیں کر سکتا. ہم اس کی جو جدوجہد ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں اور ہم نے انشاءاللہ اپنے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو ان کو بچانے کے لیے ہم نے یہ جدوجہد کرنی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کے اتحادیوں کو تحفظات تھے، کیا پرائم منسٹر نے ان کے تحفظات سنے ہیں؟ ان پر کیا بات ہوئی؟ دوسرا، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے آپ کے کون سے امیدوار ہیں؟ کیا ان کا نام سامنے آئے گا؟ تیسرا سوال یہ کہ مریم نواز نے گزشتہ روز بھی کہا، آج بھی کہا کہ بھئی یہ جو 50-50 کروڑ پہ آپ اپنے ایم این ایز کو بانٹ رہے ہیں، کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ اس پر بھی آپ کچھ بتا دیں، کیونکہ سابقہ دور میں آپ کو کافی تحفظات تھے ان چیزوں پہ جو ایم این ایز کو فنڈز تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھیں جی، اس کا تو میں اپنا فواد چودھری صاحب جو کہ ہمارے ایک بہت ہی متحرک اور ایک بڑے ہی ذہین ہمارے ایم این اے بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، اس کا جواب یہ دیں گے. جہاں تک کہ آپ نے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کی بات کی اور باقی جو کرٹیسزم ہوا اس پہ، اس کا جواب تو یہ دیں گے. ڈپٹی چیئرمین کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہم ظاہر ہے کہ اپنے اتحادیوں کا مشورہ لے کر ایک باہمی مشورے سے، کیونکہ جو صادق سنجرانی ہیں ان کو بھی ہم نے اس لیے 2 وجوہات کی دیا ہے. بنیادی وجہ تھی کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ہم بلوچستان کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں خیبر پختونخوا سے ہے، پریزیڈنسی میں سندھ سے ہے، پرائم منسٹر صاحب پنجاب سے ہیں. تو وہ نمائندگی ہمارے لیے سب سے اولین تھی کہ بلوچستان کو نمائندگی ملنی چاہیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں صادق سنجرانی صاحب نے اپنے 3 سالہ چیئرمین میں جس بہترین طریقے سے ایوان کو چلایا ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک بیلنس طریقے سے ہاؤس کو چلایا ہے، ایک بہت ہی ہردل عزیز شخصیت ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم دوبارہ کینڈیڈیٹ ان کو بنائیں. جہاں تک یہ فنڈز کی بات ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی واضح کیا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم نے پورا یہ بتایا بھی ہے، کسی ایم این اے کو، ایک بھی ایم این اے کو 50 کروڑ روپے کے فنڈز نہیں دیے جا رہے. جو فنڈز کی ایلوکیشن کا طریقہ کار ہے وہ یہ تھا، پہلے بھی یہ تھا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے خرچ ہوں. پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس نہیں بنا سکی. اب ہمارے ایس ڈی جیز ٹارگٹس ہیں، اگر ہم ان ٹارگٹس کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے آپ ٹارگٹس میں آپ فیلئر ہو جاتے ہیں. تو ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے جس کے ذریعے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو، علاقوں کو فنڈ مل رہے ہیں، ایم این ایز کو فنڈ جو ہیں وہ نہیں مل رہے. تو یہ فرق ہے. وفاقی وزراء شبلی فراز، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ نے سیاست میں دھونس، دھاندلی اور بدعنوانی کا کلچر متعارف کروایا ہے. بدعنوانی پر 20 ارکان کو نکالنے والی واحد پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے.